بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دیر پہلے مجھے ایک فون کال موصول ہوئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی فیس بک پہ کوئی پیج ہے دیوبند ایکسپوزنگ سینٹر کے نام سے، جس پہ میرے ایک فوٹو انہوں نے لگائی ہے اور اس کے کنارے پہ لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی ایک رائے ہے کہ رام چندر کو نبی کہنے والا کافر نہیں، ایسا کہنا غلط ضرور۔ اور یہ انہوں نے پھر نیچے میرا نام لگا دیا۔ میں نے ان کو یوں تو کہہ دیا کہ یہ حقیقت ہے یا الزام ہے، خیانت ہے یا دیانت ہے، اس سے آپ یوٹیوب پہ چیک کر سکتے ہیں، وہاں ویڈیو میری موجود ہے اور اس پہ دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اس فوٹو پہ بھی اسی ویڈیو کی فوٹو ہے، کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں۔ میری چینل مفتی مسیح اللہ کے نام سے اور جواب تنقیر بر مفتی مظفر صاحب، اس عنوان سے وہاں ویڈیو ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے میں نے کیا کہا، اور ہمارے تنقید نگار نے اس میں مفہوم مخالف نکال کر کے اور کچھ خیانت کر کے اس کا مطلب کیا بنا دیا اور اسے ہمارے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ حقیقت کیا ہے، میں نے کس پس منظر میں کہا، دیانت تو یہ تھی کہ پوری ویڈیو سامنے رکھی جائے تاکہ اس میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سارا کا سارا پھر سے لوگ سنیں، تب دیکھا جائے کہ ایکسپوز کون ہے کون نہیں۔ تو جہاں تک حضرت امام ابو حنیفہ کا قول تھا، چونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کی خواہش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ مسلمان کو مسلمان رہنے دیا جائے، مسلمان کو کافر بنانے کی کوشش نہ کی جائے، اللہ کے بندے کو اللہ سے جوڑا جائے۔ اس ناطے سے انہوں نے ایک قول کہا تھا کہ اگر کسی شخص کے قول میں 99 امکانات کفر کے ہوں لیکن ایک بھی امکان اگر ایمان کا ہو، اسلام کا ہو، تو اسی شبہ کو ترجیح دی جانی چاہیے تاکہ ایک مسلمان کو مسلمان ہی گردانا جائے۔ اس سے کہ مسلمان مانے تو دیر سویر اس کا فسق و فجور ختم تو ہوگا، لیکن سرے سے اگر اسے مسلمان ہی نہ مانا جائے تو فسق و فجور کو ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ تو اس ناطے سے میں نے یہ رائے حضرت امام ابو حنیفہ کی پیش کی تھی، اور اس رائے کے ذریعے سے میں نے یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ جو قاسمی صاحب وہاں انہوں نے جس کو نبی کہا ہے، میں نے کہا ان کا اعتقاد نہیں، نہ دیوبندیوں کا اور نہ حنفیوں کا، بلکہ کسی مقلد کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو نبی مانا جائے۔ ہاں، ہمارے فریق مخالف ان کا عقیدہ ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ رام چندر، لکشمن، مہاتما بدھ وغیرہ ان کو نبی مانا جائے۔ اسی کا ان کے علماء کے بکثرت ایسے اقوال ہے، بلکہ ایک جگہ تو وہ وجوب کے بھی قائل ہیں، ان کی نبوت کو واجبی طور پہ ماننے کے قائل، اور ایک دوسرے کے اقوال کی انہوں نے تائید کی ہے۔ ہم نے تو جہاں اپنے کسی کا ایسا قول پایا گا ہم نے تو اسے رد کیا، جیسا کہ وہاں بھی دیکھ لیں، میں نے اگر کافر نہیں کہا تو کم سے کم فسق اور فجور ضرور کہا ہے کہ ایسا قول خطرے سے خالی نہیں۔ تو اگر وہ صاحب ایسا کہنے سے کافر ہے تو جن کے علماء، اور وہ بھی پیشوا درجے کے بڑے پائے کے علماء اور بکثرت کہتے آئے ہوں سلسلہ وار، ان کے حق میں پھر ان کی کیا رائے ہونی چاہیے؟ پھر انہیں بھی کافر گردانا جائے، اور اگر نہیں تو جو تعویل وہاں کی جاتی ہے وہی تعویل ان کے حق میں بھی کی جائے۔ تو جب تعویل ممکن تھی، اگر نہیں ہے تو پھر ان کے حق میں بھی نہیں، پھر وہ بھی کافر، اور اگر تعویل ہے ان کے حق میں تو ان کے حق میں بھی وہی تعویل کریں جو ان کے بڑوں نے کی ہو۔ جہاں تک معاملہ اس ویڈیو کا ہے، انہی دنوں وہاں سے ایک ویڈیو دوبارہ آیا تھا اور انہوں نے میری چینل سبسکرائب کی تھی۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ اب وہ گندی مکھیاں جس طرح اچھی چیز کو چھوڑ کر کے گندگی ہی پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے اور اسی طاق میں لگی رہتی ہیں، شاید وہی سلسلہ اب پھر سے شروع ہو جائے میرے لیے بھی۔ تو کچھ لوگ نے چونکہ اپنا پیشہ ہی یہی بنایا ہے، علمی مواد نہیں، صداقت اور دیانت کا مواد نہیں، ان کے پاس سوائے خیانت کے، سوائے مفہوم مخالف کے، سوائے رد و یابس کے، سوائے بد دیانتی کے اور کچھ بھی نہیں۔ نتیجتاً انہی بد دیانتیوں اپنے انہی وہ ذخیروں کے ذریعے سے وہ رد کرنے کی اور تنقید کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور آئے دن نہ جانے کیسے کیسے ویڈیوز چڑھاتے ہیں، یہ آپریشن وہ آپریشن، یہ ایکسپوز وہ ایکسپوز۔ حالانکہ ان حقیقت دیکھی جان ویڈیو کی اب انسان اتنا بھی بے شعور نہیں،
ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں، کیا بے سنجیدگی اس میں کی گئی ہوتی ہے اور کیا خیانتیں کی گئی ہوتی ہیں۔ تو میں نے اس بنا پہ اس بےہودگی کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ جواب دے بھی کہ آپ ذرا غور کریں۔ پہلا سوال تو اس میں یہی تھا کہ آپ نے ہمارا ہی نام کیوں لیا؟ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے، ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ یہ سوال وہی کرے گا جسے لگے گا کہ آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، کہ آپ نے ہماری ہی پکڑ کیوں کی؟ شاید اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہوا، انہیں لگا تو فوراً انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ نے ہماری پکڑ کیوں کی، ہمارا نام کیوں لیا؟ تو خیر، میں نے کیوں نام لیا، واللہ میرا کوئی خاص ارادہ نہیں کہ انہی کی تنقید کرنی مقصود، میرا صرف یہ ارادہ تھا چونکہ اسی سلفی زابدہ کشمیر کے نام سے ہی میرے پاس ویڈیو آیا تھا، اسی سے وائرل ہو رہا تھا، اسی بنا پہ میں نے انہی کا نام لیا، میں نے دوسروں کا نام لینا ضرورت نہیں سمجھا۔ نمبر 2، اس پہ انہوں نے وحید الزماں صاحب کا انکار کیا، پہلے ایک کا تو انکار کیا اور ایک کا نہ کرنا خود ہی اقرار ہو گیا، اور ایک کے انکار کرنے سے دعویٰ رد نہیں ہوگا، وہ آپ نے دعوے کو مان لیا کہ ہاں ہم ان چیزوں کے نبوت کے قائل ہیں۔ اور پھر جہاں تک بات وحید الزماں صاحب کے انکار کی ہے، تاریخ کا بچہ جانتا ہے کہ وحید الزماں غیر مقلد ہے، غیر مقلد تھا، انکار کرنے سے حقیقت نہیں بدلے گی، ایک عادت تاریخی یا مولا الیاس گمان صاحب یا اسی طرح کا کچھ لوگوں کے حوالے دینے سے حقیقت نہیں بدلے گی، تاریخ تو آیا ہے کہ وہ غیر مقلد ہی ہے۔ ہاں اگر انکار کیا گیا ہے اور ہیں بسا اوقات انکار، تو اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں چونکہ میرا مقصد مناظرہ نہیں، بحث و مباحثہ نہیں، تنقید نہیں، کیا مولانا وحید الزماں صاحب کے کچھ اقوال ایسے ہیں کہ اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو غیر مقلدیت کا پورا شیش محل چکنا چور ہو جائے، اس بنا پہ ان کا انکار کیا گیا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ان کی طرف سے، جب بھی انہیں لگا کہ اپنے مسلک اور اپنے عقیدے پر کسی کی ضرب پڑتی ہوئی نظر آئی، فوراً انہوں نے انکار کر دیا۔ وحید الزماں صاحب تو بیچارے سیدھے سادھے عالم، انہوں نے تو بڑے بڑے اور اچھوں کا انکار کیا ایسے موقع پر، صحابہ کا بھی انکار کیا، قول صحابی حجت نیست، فعل صحابی کو حجت نہیں مانا، اور جہاں ضرب لگی اپنے مطلب پر تو وہاں فہم صحابی تک کو حجت نہیں مانا، بلکہ جہاں اور زیادہ کچھ دشواریاں پیش آئی اپنے مطلب میں، اپنے عقیدے میں، تو وہاں تو جیسا مولانا جونا گھڑی صاحب، انہوں نے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسا کہہ دیا کہ بنا وحی کے اگر وہ کوئی قول کہہ دیں تو وہ ہمارے حجت شرعیہ نہیں، جبکہ وہیں دوسری طرف ان کا متضاد قول یہ بھی ہے کہ ان کا ہر قول ان کے ہاں جو حجت شرعیہ۔ تو اسی تضاد بیانیاں اور اس طرح کی پینترا بازیاں اور اس طرح کے انکارات تو وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، لہٰذا یہ انکار کوئی نیا پیشہ نہیں۔ تو وحید الزماں صاحب کا انکار چونکہ نیا پینترا نہیں ہے تو اس پینترے سے حقیقت نہیں بدلے گی، وہ آپ ہی کے ہے۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری جو آپ کے شیخ الاسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ تو قادیانی کا خود نکاح بھی پڑھا چکے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل، اور بلکہ خود ثابت بھی ہیں کہ انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی بھی ہے قادیانی کے پیچھے، تو وہ بھی تو اسی قول کے قائل ہے کہ رام چندر، مہاتما بدھ وغیرہ وغیرہ، کہ ان کی نبوت کا قائل ہوا جائے، ان کی نبوت کا انکار نہ کیا جائے۔ تو اگر یہ لوگ کافر نہیں تو اس قاسمی صاحب کو کیوں کافر مانا جائے؟ اور اگر ان کے لیے جو تعویل کی جائے تو وہی تعویل ان کے لیے بھی کی جائے، اور اسی تعویل کے پیش نظر میں نے کہا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر تعویل کا امکان ہے، ایمانی تعویل کا، اسلام کی تعویل کا، بچاؤ کی تعویل کا، تو بچاؤ کریں، آپ اس سے کافر نہ گردانیں، فاسق و فاجر کہہ دیں۔ لیکن آپ لوگوں کا چونکہ طریقہ کار ہی ہے مسلمان کو غیر مسلم بنا دینا، بلکہ آپ نے تو صحابہ تک کو فاسق و فاجر کہا۔ دیکھ لیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو بکثرت صحابہ کو بھی فاسق و فاجر کہا ہے، تو ایک مسلمان کی تو عام سی بات ہے، اس سے کیا تک آپ کہیں گے اور کیا تک آپ سے امید کی جا سکتی ہے۔ خیر، میں پھر سے کہہ دوں، میں نے اس دن بھی کہا میرا مقصد چونکہ مناظرہ نہیں، بحث و مباحثہ نہیں، ایسا نہیں کہ میں اس موضوع پہ بول نہیں سکتا ہوں، لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ خود آپ اپنے مولانا مشتاق ویری صاحب مدظلو کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ مناظرے کے قائل نہیں، تو جس طرح ان کا آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ مناظرے کے قائل ہیں، اس سے ان کی کم علمی آپ نہیں مانتے،
اسی طرح مجھے بھی سمجھا جائے، میں مناظرے کا قائل نہیں، بحث و مباحثے کا قائل نہیں، اختلافات کا قائل نہیں، لیکن یہ مطلب بھی نہیں کہ میرے پاس مواد نہیں، میں اس موضوع پہ بول نہیں سکتا۔ کیوں نہ ہوں لاکھ مستانہ ادائے میرے نالے میں، غدائے میں کدا ہوں ہر طرح کی ہے پیالے میں۔ ہم نے جن کو میدان میں ہیں، جو میدان میں، اس میدان میں آپ انہی سے نمٹ لیں، وہی کافی ہے، ہم تک آنے کی آپ کو باری ہی نہیں آئے گی۔ تو خیر یہ سلسلہ میرے ساتھ، تو خیر میں چاہتا ہوں میں اس سلسلہ اپنا بند رکھوں، نہ میں اس سلسلے کو پہلے جاری کر چکا ہوں، نہ اب میرے بہت سارے ویڈیوز دیکھے جائیں، لیکن کچھ لوگوں کی چونکہ عادت ہی ہے خیانت کی، انہوں نے اپنی پہچان ہی بنائی ہے رد و یابس جمع کر کے تنقید کرنے کی، دیانت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ایمانداری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بس تنقید کرنے کی۔ تو آج کا دور ڈبنگ کا ہے، کانٹ چھانٹ کا ہے، تو اب تو پھر دنیا میں کوئی شخص نہیں بچا ہوا ہے، پھر یہ سلسلہ چلتا جائے گا، آپ ایک رد کریں گے، میں اس کا توڑ کروں، پھر رد کریں، پھر توڑ کروں، پھر رد کریں، پھر توڑ کروں، تو یہ جو پھر وہ ایک صورت بن جاتی ہے لڑائی جھگڑے کی، میں اس سے باز رہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میرا مناظرہ مقصد نہیں، چونکہ آپ لوگوں نے خود خیانت کی، آپ لوگوں نے خود ہی چھیڑا، چھیڑو گے اگر ہم کو تو چھوڑیں گے نہیں ہم۔